مہمان پرندے۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا بہت خوش تھا۔ یہ اس کا پہلا لمبا سفر تھا۔ وہ پہلی بار ماں کے ساتھ اتنے لمبے سفر پر نکلا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ ہر سال جب بھی موسم سرد ہوگا تمہیں اپنے دوسرے گھر جانا ہوگا جو کہ دنیا کے دوسرے کونے پر ہے۔ اس نے ماں سے اپنے دوسرے گھر کے متعلق کئی سوالات کیے۔ ماں بار بار کہتی، بیٹا وہ جنت نظیر ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہاں کی جائے سکونت دی۔ وہاں ہم کچھ ماہ ہی رہیں گے مگر جب تک وہاں ہوں گے تمہیں وہ گھر بہت اچھا لگے گا۔ وہ 6 ماہ کا سائبیریائی پرندہ تھا۔ جب سے پیدا ہوا تھا اس کی والدہ اسے اس سفر کے حوالے سے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار کرتی رہی تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جیسے ہی وہ ہزاروں میل سفر کر کے اس پاک سرزمین پر پہنچے تو ہر شے نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ درخت، پھول، پتے جھومنے لگے، ہوائیں خوشی سے اترانے لگیں، دریا اور ندیاں شور مچانے لگیں، صحرا کی ریت تبسم بکھیرنے لگی، مور ناچنے لگے اور بھولے بھالے انسان ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھنے لگے۔ معصوم پرندہ جس کا نام ہنس راج تھا، اس کی والدہ تو اس سب کی عادی تھی مگر ہنس نے یہ پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے بہت مزہ آیا۔ کیا کوئی منظر اتنا پیارا بھی ہو سکتا ہے؟ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ پہلے ہی آ جاتا۔ یہاں آ کر اس کی والدہ کو اسے جگانے کے لیے کوئی آواز نہیں دینا پڑتی تھی، نہ وہ سردی کی وجہ سے اٹھنے سے انکار کرتا، بلکہ دھوپ کی کرنیں اس کو بڑے پیار سے جگاتیں اور وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ جاتا، پھر عبادت کرتا اور لمبی سی اڑان بھرتا۔ اسے بہت مزہ آتا۔ ایک دن جب راج خوشی خوشی گھومتا پھرتا سیر کر رہا تھا تو فضا میں نامانوس سی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہت سے انسان تھے مگر وہ راج کو بالکل اچھے نہیں لگے۔ راج نے ہزاروں میل کے سفر میں طرح طرح کے لوگ دیکھے تھے جن میں سے زیادہ تر راج سے محبت سے پیش آتے۔ جب راج اس سرزمین پر پہنچا تو اس کو سکینہ بے حد پسند آئی تھی جو روز اپنے گھر سے پانی کے تالاب تک مٹکا بھرنے آتی تھی۔ اس دوران وہ راج کے لیے کبھی دانے لاتی تو کبھی کوئی چیز۔ دونوں کے بیچ گہری دوستی ہو گئی تھی۔ آج جو لوگ اس تالاب تک آئے تھے وہ سکینہ سے بے حد مختلف تھے۔ ان کے چہرے سے رحمدلی، سخاوت اور محبت کی جگہ لالچ، بے رحمی، تکبر اور طاقت کا نشہ نظر آتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں عجیب سی لاٹھیاں تھیں جو کہ سکینہ کے بابا کی لاٹھی سے بے حد الگ اور خوفناک تھی، کیونکہ راج نے ان سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھے۔ پھر راج نے دیکھا کہ ایک شعلے نے اس کی والدہ کا پیچھا کیا اور پھر داغ دیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی مضبوط والدہ جو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آتے ہوئے ایک بار بھی تھکی نہیں تھی، جس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ رکو میرے لوگو، تھوڑا سا سستا لو، زمین پر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ آج وہی نڈر، بہادر اور نہ تھکنے والی زمین پر گر گئی جس پر راج زاروں قطار رونے لگا۔
मगर वो बेबस था, कुछ कर नहीं सकता था। शिकारी इसको भी मार गिराने के लिए शोले पे शोला दाग रहे थे, मगर राज की जिंदगी अभी लंबी थी। राज जालिम शिकारियों के निशाने खता होने के बावजूद माँ के आस पास ही घूम रहा था। इस दौरान उसने देखा कि एक शिकारी ने सकीना को पकड़ रखा है और फिर इसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल दिया है। राज को मुसलसल खतरे में देखकर बड़े नंबरदार परिंदे ने राज को कई आवाजें दी, लेकिन राज को कुछ सुनाई नहीं दिया। तो मजबूरन वो आया और राज को अपने साथ ले जाने लगा। राज जाना नहीं चाहता था, लेकिन नंबरदार परिंदे का जो फर्ज था कि जब भी कोई खतरे में होता वो इसकी लाजमन मदद करता, मगर आज राज नंबरदार की बात ही नहीं सुन रहा था। राज को भी पता चल गया था कि इसकी जिंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए मजीद रुकने का भी कोई फायदा नहीं। राज ने सुना था कि जन्नत ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। वो इस जन्नती सरजमीन पर रहने के लिए भी अपनी माँ की कुर्बानी नहीं देता, मगर अब ये जमीन इसका खराज वसूल कर चुकी थी। खूबसूरत कहानी।